بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کے بارے میں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ آپ ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، خواتین کا احترام کرتے اور ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آتے۔ آپ کی صداقت اور امانت کو مکہ کے سب لوگ مانتے تھے، اس لیے آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ لوگ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے کچھ مدت پہلے کی بات ہے کہ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی عزز نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ اس تعمیر میں شریک ہونا ہر شخص اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتا تھا، لہذا قبائل نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کرنے کا مرحلہ آن پہنچا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو بھی حاصل کرے، یہاں تک کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک آ پہنچی۔ یہ دیکھ کر ان میں سے کچھ افراد نے باہمی صلاح مشورے سے یہ طے کیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوا، اسے ثالث مان لیا جائے اور اس کے فیصلے کو ہر شخص تسلیم کرے۔ خدا کی قدرت کو اگلے روز سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر وہ لوگ بے حد خوش ہوئے اور سب نے یہ یک زبان کہا، صادق آمین آ گئے، ماشاءاللہ، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر لائی جائے۔ چادر لائی گئی تو آپ نے اسے زمین پر پھیلا دیا اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھ دیا، ماشاءاللہ۔ پھر حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھائے۔ سب نے مل کر ایسے ہی کیا۔ آپ نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس مقام پر نصب فرما دیا۔ اس طرح تمام قبائل سعادت میں شریک ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں صداقت اور امانت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانی میں تجارت بھی فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا اور اپنا ایک تجربہ کار غلام بھی جس کا نام میسر تھا آپ کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے اس غلام کو یہ ہدایت بھی کی کہ اس سفر کے دوران آپ کی تمام باتیں انہیں آ کر بتائے۔ اس دوران میسر نے تجارت کے سلسلے میں آپ کی صداقت اور دیانت کو دیکھا اور واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی باتوں سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ماشاءاللہ۔